السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روزانہ روزنامہ پاکستان۔ ناظرین، کچھ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے نا میں اپنے ناظرین کو جو ہے نا اپڈیٹ نہیں کر سکا، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل جو بلوچوں کے اوپر ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ناظرین، جو بلوچستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ تقریباً جب سے پاکستان بنا، پاکستان بننے سے لے کر آج تک بلوچوں کے ساتھ جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ناظرین، ہماری آنکھیں اس لیے بند ہوتی ہیں کیونکہ جو ہے میڈیا جو ہے نا وہ ہمیں کوئی چیزیں نہیں دکھاتا۔ ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ بلوچ جو ہے نا جو اس وقت بلوچ جو ریاست سے ناراض ہیں یا ریاست جو ہے ان کی بات نہیں مان رہی، تو دیکھا جائے تو بلوچ اپنی اس بات پہ قائم و دائم ہے۔ ناظرین، جبری گمشدگیوں کا مسئلہ جو ہے نا ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، جس کو اگر جلد ہی حل نہ کیا گیا تو یہ ایک بہت بڑا المیہ جنم لے سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت بلوچ جو ہیں الگ بلوچستان کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو یہ ان کی جو بات ہے کسی حد تک درست، اگر میں کہوں تو یہ درست بھی ہے۔ ناظرین، ان کے گھروں سے ان کے باپ کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے مردوں کو گم کر دیا جاتا ہے، اور رات کو ان کی مسخ شدہ لاشیں جو ہیں وہ آ کے ڈال دی جاتی ہیں۔ یا پھر کیا کرتے ہیں کہ کچھ ایسے بلوچ بھی ہیں جن کو اٹھا لیا جاتا ہے اور کئی سالوں تک ان کا نام و نشان کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک ماہ رنگ بلوچ کی قیادت میں ایک لانگ مارچ نکلا جو بلوچستان سے شروع ہوتا ہوا اسلام آباد دھرنے میں جا کے وہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ ناظرین، ایسا لانگ مارچ شاید ہی میں نے اپنے پاکستان کی ہسٹری میں دیکھا ہو، یا شاید ہی میرے ناظرین نے دیکھا ہو کہ انہوں نے اپنا لانگ مارچ سٹارٹ کیا بلوچستان سے، اور انہوں نے جانا تھا اسلام آباد تک۔ بلوچستان سے لے کر اسلام آباد تک جانے میں نہ انہوں نے کوئی گملہ توڑا، نہ انہوں نے کسی چیز کو نقصان پہنچایا، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی جو ہے نا حرکت کی جس سے جو ہے نا ایک عام انسان کی زندگی پہ کوئی اثر مرتب ہو۔ لیکن ناظرین، جیسے ہی وہ اسلام آباد پہنچے، جیسے ہی وہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے پہنچنے ہی والے تو دن کے تقریباً 3 یا 4 بجے جو ہے نا ان کے اوپر اسلام آباد کی انتظامیہ نے دھاوا بول دیا۔ ان کے اوپر لاٹھی چارج کر دی گئی، ان کے اوپر واٹر کینن کے ساتھ، یعنی کہ اتنی ٹھٹرتی ہوئی سردی میں واٹر کینن کے ساتھ پانی پھینکا گیا۔ ہماری بلوچ بہنوں کو مارا گیا، ہماری بلوچ ماؤں کو مارا گیا، ہمارے بلوچ بھائیوں کو مارا گیا، جس کے نتیجے میں بلوچوں نے پھر ریٹیلیٹ کیا۔ پھر آئے کہ انہوں نے اپنا جو ہے نا بلوچستان، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان پورا بند ہو گیا۔ صاف ظاہر ہے ناظرین، جب آپ کسی کے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا ظلم حد سے جو ہے نا وہ مٹ جاتا ہے۔ ناظرین، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب نے سنا ہوگا کہ ریاست جو ہے نا وہ ایک ماں جیسی ہوتی ہے۔ ناظرین، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں عوامی نمائندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیسی ریاست ہے؟ یہ کیسی وہ ریاست ہے جو ایک ماں جیسی ہے؟ ماں تو وہ ہوتی ہے جب کسی اس کی ایک اولاد کو یا کسی ایک بچے کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ماں تڑپ جاتی ہے۔ وہ ماں اس وقت نہیں سوتی، اس وقت تک سکون میں نہیں آتی، اس وقت تک اس کو قرار نہیں ملتا جب تک وہ اپنے بچے کا مسئلہ حل کر نہیں لیتی۔ تو بھائیوں، یہ کیسی ریاست ہے، یہ کیسی ریاست ہے جو اپنے آپ کو ماں کا درجہ دیتی ہے؟ ناظرین، اس وقت بھی بلوچوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ اس وقت بھی اسلام آباد دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام پریس کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو یہ مسئلہ ہے وہ فوراً حل کر دیا جائے، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا مسئلہ جلد از جلد حل کر دیا جائے، ان کے جو مطالبات ہیں وہ سنے جائیں، ان کے مطالبات پورے کر دیے جائیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جو بلوچستان ہے وہ عنقریب ایک نیا بنگلہ دیش کے طور پر ہمارے سامنے ابھرے گا۔ لیکن میں نہیں چاہتا، اور میری یہ دعا نہیں ہے، اور نہ کبھی میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ٹوٹے، یا اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ دوگلا پن دیکھیں ہمارے ساری میڈیا کا کیا ہے کہ بلوچوں کی کوریج کو، بلوچوں کے لانگ مارچ کو کوریج کسی میڈیا والے نے نہیں دی۔ آیا کہ آپ نے کسی صحافی کو نہیں سنا، کسی میڈیا کے اوپر نہیں دیکھا کہ بلوچوں کا مسئلہ کیا ہے، بلوچوں کا دھرنا کیا ہے، اور وہ آج تک ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ کلپس بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، کیسے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، کیسے ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، کیسے واٹر کینن کے ذریعے ان کے اوپر پانی پھینکا جا رہا ہے، کیسے ان کو منتشر کر دیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ منتشر نہیں ہوئے، بلکہ وہ پرامن طور پر دھرنے پہ آئے ہیں، کیونکہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ جلد از جلد پورے کر دیے جائیں، ورنہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ایک ایسا المیہ جنم لینے والا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر بلوچستان ہمارے پاکستان سے ٹوٹتا ہے تو پاکستان کسی بھی طرح کے طریقے سے جو ہے نا وہ سروائیو نہیں کر سکے گا، کیونکہ بلوچستان کے جو وسائل ہیں ان سے پاکستان چل رہا ہے۔
میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ہم سارے کے سارے جو ہے نا جو ریاست جو ہے نا وہ بلوچوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے، نہیں، ہاں بلوچوں کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کر 2023 تک، اور ہم انشاءاللہ چند دنوں کو 24 میں قدم رکھنے والے ہیں، لیکن بلوچوں کا مسئلہ وہیں کا وہیں چل رہا ہے۔ 76 سال ہو گئے، یہ جبری گمشدگی کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ ناظرین، اگر یہ حل نہ ہوا، اگر ان معاملات کو حل نہ کیا گیا تو پاکستان کے ٹوٹنے کے بھی خدشات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، میں اپنے ناظرین کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر چیز سے اپڈیٹ رکھتا ہوں، تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے روزانہ پاکستان، کیونکہ اس سے آپ کا تو کچھ نہیں جاتا، مجھے بہت زیادہ سپورٹ ہو جاتی ہے۔